اس سے پہلے کہ آج ہم بڑھیں اپنے 10ویں لیکچر کی طرف، 9 لیکچرز ہو چکے ہیں، میں ایک کوئک ریویو کروانا چاہتا ہوں، لیکن آج میں نہیں کرواؤں گا، ریویو آپ کروائیں گے، کیونکہ پچھلی جو کلاس تھی اس میں کافی آپ کا رسپانس مایوس کن تھا، میرے لیے کافی پریشانی کے باعث تھا آپ کا رسپانس. تو اس لیے میں چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پڑھاتا چلا جاؤں اور آپ کچھ سیکھیں نہ، پھر فائدہ نہیں ہے. تو آپ جلدی سے ریویو کروائیں گے. کوئی مرد خدا، مرد جرت ریویو کروائے کہ ابھی تک ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا، کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور کہاں تک ہم پچھلی کلاس میں پہنچ چکے ہیں. جی کوئی بولا ہے؟ کہاں تک ہم نے اسٹڈی کیا تھا، کیا کیا ابھی تک اسٹڈی کیا ہے؟ کسی نے لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا، ریکویسٹ کی تھی آپ سے، پچھلے 2 ویک سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، کسی نے فلو چارٹ بنایا ہے جو ایونٹس ہوئے ہیں یا پڑھے ہیں ابھی تک، جو واقعات جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے ایز اے اسائنمنٹ اس کو لینا ہے، اور فلو آف ایونٹس جو چل رہے ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر، ان ایونٹس کے مطابق، ان واقعات کے مطابق ایک فلو چارٹ بنانا ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، جیسے بھی آپ بنا سکتے ہیں، چھوٹا سا آپ بھی شاید بنا لیں. بنایا کسی نے؟ آپ کا رسپانس پچھلے ویک کی طرح پھر وہی ہے، خاموشی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نے نہیں کام کیا. جی بھائی. ہالیلویا، پریز دی لارڈ. سر لاسٹ ٹائم آپ نے ہمیں قضات کی کتاب میں سے پڑھایا تھا، جی. اور اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا جو آغاز ہے وہ پیدائش کی کتاب سے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے پھر آپ نے خروج کے متعلق بتایا کہ خروج کی کتاب جو ہے وہ ملک یہ خروج ہے ملک مصر سے. اور اسی طرح سے احبار کے متعلق آپ نے بنایا تھا، اس میں ان کو بنی اسرائیل کو قوانین ملے تھے. اور پھر اسی طرح سے گنتی کی کتاب میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور پھر لاسٹ میں جو تھا وہ تھا یشوع کی کتاب، استثنا کی کتاب تھی ملک کنعان میں داخل ہونے کے لیے. اور یشوع کی جو کتاب تھی اس میں یہ تھا کہ وہ فتح کی سرزمین فتح حاصل کرتے ہیں. اس طور سے آپ نے ان 5 کے متعلق جو ہے وہ ہمیں قضات کیا بیان کرتی ہے. اور قضات جو ہے یہ لا قانونیت کو ظاہر کرتی ہے. کس طرح سے؟ اس میں بنی اسرائیل کو جو قانون دیے گئے تھے اس کا انہوں نے جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کیا اور وہ شریعت کے خلاف چلے. بنیادی قانون کون سا انہوں نے قانون توڑا تھا؟ ایک بنیادی قانون تھا جو انہوں نے توڑا تھا، اور وہ کون سا قانون تھا؟ انہوں نے اپنے اچھا بتایا، ویری گڈ، آپ نے اچھا بتایا. انہوں نے قانون کون سا بنیادی توڑا تھا؟ انہوں نے اپنے جب وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے، وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے ہیں، تو خدا نے انہیں ایک حکم دیا تھا کہ سب کچھ ختم کر دینا ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا، بلکہ خود جا کر آباد ہونا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سمجھوتا کیا اس قانون پر ان لوگوں کے ساتھ جو پہلے سے وہاں پر موجود تھے، اور ان میں جا کر ان کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غیر معبودوں کی پرستش، ان کی عبادت کرنے لگے، اور اس وجہ سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. جی سسٹر. قاضی کے بارے میں بتایا تھا، جی. جو ججز میجر تھے، جس میں گتنیل اور جداؤن اور 6 آئی گیس جی تھے جی ٹوٹل. 12 ہیں ٹوٹل، 6 مائنر ہیں اور 6 کون سے ہیں جیسے بتا رہی ہیں بہن، میجر ہیں. ہاں جی. اور آپ نے کچھ رانگ پریکٹسز تھیں اسرائیل میں جو وہ دوسروں کو معبودوں کو دیکھ کے انسپائرڈ تھے، جن میں ایک پریکٹس تھی کہ وہ سیکریفائز کرتے تھے
بیبی کو اس کی ہی ماں کے دودھ میں، اور اس طرح کی پریکٹس کرتے تھے جن کو خدا نے منع کیا بعد میں. جی جی، ویری نائس، ویری گڈ. یہی بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے خدا نے کہا تھا کہ جب تم اس ملک میں داخل ہو تو انہیں ختم کر دینا، انہیں اپنے سامنے سے ان کی ہائی پلیسز کو، ان لوگوں کو، ان قوموں کو جو ملک کنعان میں بستی ہیں، ڈسٹرائے کر دینا، چونکہ ان کے اندر جو پریکٹسز تھیں، بال کے پجاری تھے، استارات کے پجاری تھے، اور یہ خدشہ تھا کہ اسرائیل بھی جب ان کے درمیان جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ انہی گناہوں میں گریں، اس لیے خدا نے کہا تھا ان کو کیا کر دینا، ختم کر دینا. ایک جلدی سے میں کوئک ریویو کرواتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. بورڈ پہ آپ میرے ساتھ رہیے گا. پرانے عہد نامے کو ہم کہانی کی صورت میں یا نیریٹو کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے یہ بیان کیا ہے، سیکھا ہے کہ پرانا عہد نامہ خدا کی اسرائیل سے متعلق سٹوری ہے، کہانی ہے. بیسیکلی یہ اسرائیل کی تاریخ تو ہے، لیکن اسرائیل کی تاریخ کے ذریعے سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے، خدا اپنی شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے. اور جتنی بھی پرانے عہد نامے کی سٹوریز ہیں، واقعات ہیں، یہ سب کے سب خدا کی ذات کے بارے میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ہمیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے نمبر 1 پیدائش کی کتاب سے. سوری فار دا ہینڈ رائٹنگ. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ابراہیم کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور اسرائیل کی قوم کا چناؤ ہمیں نظر آتا ہے. کووننٹ خدا بناتا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا چناؤ ہے. اور یہی کتاب پھر بیان کرتی ہے کہ یہ آگے قید میں چلے جاتے ہیں، مصر کی غلامی کے، ایک لانگ سٹوری ہے. قحط آتا ہے اور وہ لینے جاتے ہیں، اور پھر کچھ نہیں، کافی عرصے کے بعد وہاں کا جو فرعون ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، وہ جانتا نہیں یوسف کو اور اس کے لوگوں کو، پھر کیا کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ ان کے حالات خراب ہوتے ہیں اور یہ مصریوں کی قید میں چلے جاتے ہیں. تو خروج کی کتاب بیان کرتی ہے کہ یہ جو اسرائیل کی قوم کا چناؤ تھا، بیسیکلی یہ وعدہ کی سرزمین کے لیے تھا. کیونکہ وعدہ کی سرزمین یا الگ سے لینڈ خدا کیوں دینا چاہتا تھا ان کو؟ سوال یہ آتا ہے کیوں خدا نے انہیں چنا کہ وہ میرے لوگ کہلائے اور الگ ملک میں جا بسے. خدا وہاں پر بھی تو انہیں بنا سکتا تھا اپنی قوم، کہتا یہیں پر رہو اور میری عبادت اور پرستش کرو اور میرے نام سے کہلاؤ. چونکہ اس کانٹیکسٹ میں بت پرست قومیں بہت زیادہ تھیں اور جو پریکٹسز ہوتی تھی وہ ایسی پریکٹسز تھی جو کہ ایسی روایات تھیں جو کہ خدا کی تعلیمات سے خلاف تھیں. اس لیے خدا نے جب اپنی قوم کو چنا تو خدا ایک ایسے لینڈ میں لے کر جانا چاہتا تھا جہاں صرف اس کے لوگ ہوں اور خدا ہو، اور خدا کے لوگ خدا کے آئین اور قوانین اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور خدا کے ساتھ فیلوشپ کو انجوائے کر سکیں. اس لیے خدا انہیں الگ لینڈ میں لے کر جو ہے جانا چاہتا. اب اس لینڈ پہ پہنچنے کے لیے یہاں پر یہ مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پر اسرائیل کو چنا، مصر کی غلامی میں پھر یہ چلے گئے، مصر کی غلامی سے خروج میں نکلتے ہیں. پھر آتی ہے اعبار کی کتاب. اب جب یہ نکل چکے ہیں کہ یہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو، تو داخل ہونے سے پہلے خدا انہیں آئین اور قوانین اپنے دیتا ہے تاکہ یہ اس ملک میں جس میں یہ جا رہے ہیں وہاں پر خدا کی مرضی کے موافق زندگی گزاریں. آئین اور قوانین خدا کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ بہت سے اور آئین اور قوانین ہمیں اس دور کے اندر ملتے ہیں جو کہ پیگن جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو پریکٹس کرتے تھے اور خدا کے کردار اور خدا کی شخصیت اور خدا کی تعلیمات سے وہ بالکل مترادف تھے. اس لیے خدا اپنے آئین اور قوانین دیتا ہے اعبار کی کتاب میں. اسے اعبار کی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟
میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پاکیزگی کی کتاب اس کو کہتے ہیں، اور یہودی اسے اپنے بچوں کو سب سے پہلے اس کتاب کو پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں خدا کی پاکیزگی کا معیار ہمیں نظر آتا ہے کہ کس قدر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا معیار ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے پاکیزگی کو جو ہے وہ پریکٹس کریں. تو احبار کی کتاب میں خدا وعدہ کی سرزمین میں رہنے کے قوانین دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر چوتھے نمبر پر کون سی کتاب ہے؟ گنتی کی کتاب. اس میں کیا کرتا ہے خدا؟ اس میں بیسیکلی مردم شماری کا ہمیں ذکر ملتا ہے. پہلی نسل جو مصر کی غلامی سے نکلی تھی انہوں نے گناہ کیا تھا، وہ ہلاک ہو جاتی ہے، اور دوسری نسل آتی ہے جسے خدا جو ہے وہ ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے ملک کنعان کے. تو یہ یہاں پر آپ اسرائیل ملک کنعان کے آس پاس، اور یہاں پر مردم شماری نظر آتی ہے. ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تاکہ کاؤنٹ کیوں کیا جاتا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ملٹری پاور کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنی فوجی طاقت موجود ہے، کیونکہ انہوں نے جانا تھا آگے ملک میں داخل ہونا تھا، جنگ ہونی تھی. تو اس لیے مردم شماری کی گئی کہ کتنے 20 سال اور اس سے بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں. پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں بیسیکلی ملک کنعان میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ لوگ. کوننٹ کو رینیو کی جاتا ہے. اسرائیلی تیار ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے جنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ 5 کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ 5 کتابیں پینٹاٹوخ یا تورا یا توریت. ٹھیک ہے، یہ کہلاتی ہیں. پھر ہم چھٹی کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کون سی کتاب ہے؟ یشوع کی کتاب. یشوع کی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ فتح کی کتاب. نام سے ظاہر ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ملک کنعان میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی جو سٹوری، جو نیریٹو یہاں سے شروع ہوا تھا، جس کے لیے یہاں سے نکلے تھے، یہاں پر آ کر وہ اس میں داخل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ یشوع کی کتاب سے جو حصہ شروع ہوتا ہے پرانے نامے کا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ویری نائس. بچے نے اچھا جواب دیا. ہسٹوریکل بکس، تواریخی کتابیں. اور تواریخی کتابوں میں کتنے ادوار موجود ہیں؟ کتنے دور تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہیں؟ جو کتب ہیں یہ تاریخی حصہ، ان میں کتنے دور ہیں؟ کتنی حکومتیں آئی ہیں؟ کتنی قسم کی حکومتیں بیسیکلی آئی ہیں؟ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی پوچھا تھا، آپ کو نہیں آیا تھا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا. اب میں پھر پوچھ رہا ہوں. آپ پھر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں فورن لینگویج میں بات کر رہا ہوں. کون سے 3 دور تھے؟ کون سے 3 دور تھے؟ پڑھا کریں. میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی یہ ہم نے 6 اور 7 کتابیں دیکھی ہیں. تو 7 کتابیں کچھ بھی نہیں ہیں. 39 کتابیں ہم نے پڑھنی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا 39 کتابیں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو کچھ یاد رہنا ہے. انہی کو صرف یاد رہے گا جو ساتھ ساتھ کیا رہیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. میں بھی آپ کو پڑھا کے ساتھ سیکھ رہا ہوں. میں نے یہ بھی کچھ چیزیں دوبارہ پڑھی نہیں ہیں جو یاد ہیں. کانسیپٹ کے ساتھ چلے، کانسیپٹ کریٹ کریں مائنڈ میں، سٹوری بنائیں. بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سٹوری بنائیں کہ اسرائیل کو چنا، ان کو وعدہ کی سرزمین میں لے جانے کا خدا نے وعدہ کیا. پھر وہ قید میں چلے گئے مصریوں کے، خدا نے ان کو وہاں سے نکالا. پھر ان کے گناہوں کے باعث وہ ارد گرد گھومتے رہے. نہیں، پھر درمیان میں کیا آیا؟ خدا نے قانون دیا. پھر ان کے گناہوں کے باعث وہ ادھر ادھر گھومتے رہے. پھر استثنا کی کتاب میں خدا انہیں جو ہے وہ کوننٹ رینیو کرتا ہے، اور وہ ملک کنعان میں داخل ہونے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ تیار ہو جاتے ہیں.
اور پھر یشوع کی کتاب جو کہ تاریخی کتاب ہے وہ بیان کرتی ہے کہ پھر وہ کہاں پر جاتے ہیں؟ ملک کنعان میں، یعنی کہ وعدہ کی سرزمین میں کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل ہو جاتے ہیں۔ پینٹاٹیوخ پہلی 5 کتابیں جن کو موسیٰ سے منسلک کیا جاتا ہے، اور یشوع کی کتاب سے لے کر آگے جو بکس سٹارٹ ہوتی ہیں یہ کہلاتی ہیں تواریخی کتب۔ اور تواریخی کتب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دور یاد رکھیں، نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آنی آگے واقعات۔ یہ جو ادوار 3 ادوار میں نے آپ کو بیان کیے تھے۔ نمبر 1 مذہبی دور جس میں خدا براہ راست حکومت کرتا ہے، جن میں قاضیوں کا دور نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یشوع کی کتاب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان میں دوسرا جو دور آئے گا وہ شہنشاہوں کا یا بادشاہوں کا دور آئے گا، اور پھر جو تیسرا دور آئے گا، یہ جو ہسٹوریکل بکس کی بھی صرف بات کروں جو 12 کتابیں ہیں اور عبرانی متن میں جو 9 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اور جو پھر مذہبی بادشاہی یا شہنشاہی جن میں پھر سلطان سلاطین کی کتاب میں آپ کو نظر آئیں گے، اور پھر کون سا تیسرا دور کون سا ہے؟ بحالی کا دور ہے، جس میں خدا اپنے لوگوں کو جب وہ گناہوں کے باعث گرے تھے، غیر قوموں کی اسیری میں چلے جاتے ہیں، خدا زور بازو سے ان کو نکالتا اور اپنے ملک میں لے کر آتا اور کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو قضات کی کتاب کیا بیان کرتی ہے؟ یہ ابھی تاریخی کتب کے اندر ہم ہیں۔ قضات کی کتاب میں ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا؟ مین جو بات یہ تھی، اگر ہم اپنی سٹوری لائن کے مطابق چلیں تو اس کے مطابق کیا تھا کہ یہ ملک کنعان میں داخل ہو گئے ہیں، اب یہاں پر انہوں نے رہنا سہنا جو شروع کیا یہ اس کے متعلق بیانات کو پیش کرتی ہے۔ یشوع کی وفات کے بعد کیسے رہ رہے ہیں، اور دوسری اہم چیز جو قبائل تھے ان کے اندر ڈویژن جو کی گئی تھی زمین کی، اس کو یہ کتاب ہینڈل کرتی، ڈیل کرتی، اور وہ یشوع کی کتاب میں لینڈ کی ڈویژن بتاتی ہے، یہ بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ جب یہ داخل ہو کر انہوں نے رہنا شروع کیا ہے تو یہ خدا سے دور ہو گئے تھے۔ اور سب سے خاص بات یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے غیر قوموں کی پریکٹسز اپنا لی تھی، جس کی وجہ سے یہ ان پر سزا بھی آئی، اور پھر خدا کی شفقت یا خدا کا کووننٹ وفاداری دیکھیں کہ خدا پھر قاضیوں کو بھیجتا ہے، اور قاضیوں کے ذریعے سے خدا ان کی مدد کرتا، ان کو نکالتا ہے، اور دوبارہ سے خدا انہیں جو ہے وہ بحال کرتا اور اپنے ملک میں لے کر آتا، یا اپنے ایریا کے اندر بیسیکلی لے کر آتا اور آزاد کرتا، جس میں ہمیں مختلف قاضی دیکھے تھے، جدون ہے، سمسون ہے، افتح جلادی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھے تھے، اور ہم نے ایک فیمیل بھی قاضی دیکھی تھی، دبورہ، یہ ہم نے قضات کی کتاب میں دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ سو غیر قوموں کی طرف ان کی رغبت، صحیح ہے۔ اب جو آج ہم نے کتاب پڑھنی ہے وہ ہے روت کی کتاب۔ روت کی کتاب بھی قضات کی کتاب کے دور سے تعلق رکھتی ہے، یعنی جب یہ غیر قوموں کی طرف مائل ہو گئے تھے اور قید کی حالت میں جا رہے تھے، دوسری قومیں ان پر تسلط کیے ہوئے تھی اور یہ ان سے دکھ اٹھا رہے تھے، اسی دور کے اندر یہ جو روت کی کتاب کے اندر واقعات لکھے گئے ہیں یہ بھی رونما ہوئے ہیں۔ اسی دور سے ان واقعات کا تعلق ہے، چونکہ اسرائیلی خدا سے دور ہو چکے تھے، خدا کے نافرمان ہو چکے تھے اور در بدر ہو چکے تھے، اس لیے اس کتاب کا آغاز ہی آپ کو بتاتا ہے کہ ملک میں قحط پڑا ہوا تھا، یعنی خوراک کم پڑ گئی تھی، اور قحط کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خوراک مل ہی نہیں رہی ہوتی، اتنے برے حالات ہوتے ہیں۔ اور اس حالت کے اندر جب اسرائیلی پڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے غیر معبودوں کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا، ان کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا تھا، خدا کی نافرمانی کی تھی اور ان کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا تھا، یہ ان کی طرح کے کام کرنے شروع ہو گئے تھے، خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے اور یہ دوسری قوموں سے مار کھاتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے۔ قحط پرانے عہد نامے میں خدا کے عذاب کی ایک سائن بھی ہے۔ تو قحط پڑتا ہے، تو اس دور میں ایک فیملی
جو کہ روت جو کہ نومی اس کا شوہر اور اس کے 2 بیٹے جو ہیں جب قید پڑتا ہے تو وہ یہاں سے نکلتے ہیں جو وعدہ کی زمین خدا نے دی تھی, اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ مواب کے اندر چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ملک میں کیا پڑ گیا تھا؟ قید پڑ گیا تھا. سٹوری سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ تو نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. مجھے نہیں ایک چیز سمجھ آتی کہ جب میں یہاں سمجھا رہا ہوتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, جب میں پوچھتا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں. اس لیے ضروری ہے پڑھا کریں. اس سلائیڈز بڑی آسان کر کے میں لکھتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں مشکل لفظ بھی نہ ڈالوں انگلش میں, اردو کے بھی مشکل لفظ نہ ڈالوں, سیلف ایکسپلینیٹری ہوں میری سلائیڈز. میری کوشش یہ ہوتی ہے تاکہ, کیونکہ میرا آپ کے ساتھ اس طرح سے رابطہ نہیں ہے, تو آپ جب پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا کلاس میں کیا ہو رہا ہے. آپ کی فیڈ بیک, اچھے فیڈ بیک آتا ہے, پادری صاحب مجھے بتاتے رہتے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور ایک فیڈ بیک یہ بھی آیا کہ میں تھوڑا سپیڈ سے چل رہا ہوں, میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بتایا ہے جہاں پر تھوڑی مسٹیک ہے یا غلطی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو ہم اور سلولی چلیں, ٹھیک ہے. تو میرا ایک اپروچ ہوتی ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں ہماری کلاس کے والے سے ان پر میں زیادہ فوکس کروں. اگر مجھے کوئی چیز لگتی ہے کہ وہ غیر ضروری ہے اور ہماری کلاس میں سے اس کا تعلق براہ راست نہیں ہے تو میں اس کو گزار بھی دیتا ہوں. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور پوچھ لیا کریں. آپ کو منع کراس کویسچننگ سے کیا گیا ہے تاکہ کلاس کا ماحول نہ ڈسٹرب ہو. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ دوبارہ سمجھا دیں, مجھے سمجھ نہیں آئی, اتنا ضرور آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں آپ 10 دفعہ کہیں گے 10 دفعہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں, آپ کو سمجھ آئے تاکہ اچھے طور سے ہم ایک اسپرٹ میں ہو کر اس کے پرانے عہد نامے کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا اس طرح کا کوئی فلو چارٹ بنا لیں ایروز کے ساتھ جو آپ کو یاد رہے کہ واقعات کیا ہو رہے ہیں, اس طرح آپ کو بھولے گا نہیں. ٹھیک ہے. تو خدا کا عذاب آیا ہے, ملک میں قید پڑ گیا ہے, بھوک پیاس ہے عروج پر, کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے. تو نومی اور اس کا شوہر اور اس کے 2 بیٹے نکلتے ہیں اور مواب میں چلے جاتے ہیں. ایک اور آپ کا ٹیسٹ لے لوں, یہ موابی کون تھے؟ موابی کون تھے؟ یہ پچھلی کتابوں میں پڑھے ہیں جی بہن. ویری نائس, ویری گڈ. یہ لوط کی بیٹی سے جو اس کی نسل پیدا ہوئی تھی یہ وہ ہیں, اور ابھی تک یہ اسرائیلیوں کے اینیمی, دشمنی ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ ایک جگہ پر جا کے داؤد کے دور میں تھوڑی بہت صلح بھی ہوگی, لیکن ابھی یہ ہمیں دشمنی اسرائیلیوں کے نظر آ رہے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جن کا گنتی کی کتاب بیان کرتی ہے جنہوں نے ریزسٹنس کی تھی کہ اسرائیلی جو ہیں وہ ملک کنعان میں آگے نہ چلے جائیں. اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مواب کون تھا. یہ موابی وہ لوگ تھے جو یہوہ خدا سے دور تھے اور غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کیا کرتے تھے. تو بھوک کی خاطر یہ اپنے ملک کو چھوڑ کے جو خدا نے انہیں دیا تھا, اتنے عرصے تردد, محنت اور بیابانی سفر کر کے جس ملک میں پہنچے تھے, اب بھوک کے باعث یہ دوبارہ کہاں جا رہے ہیں؟ بیک سلائڈ کر گئے ہیں, واپس جا رہے ہیں اور ملک جو مواب کا علاقہ ہے وہاں پر جا رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی خوراک مل سکے. میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک السٹریشن جو میرے اندر پیدا ہو رہی تھی, جو میرے ذہن میں چل رہی تھی, وہ یہ بڑی خاص تھی. خدا نے کہا تھا ملک کنعان کے بارے میں یا وعدہ کی سرزمین کے بارے میں جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. وہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں تو میں کہیں بھی نہیں نظر آئیں. یشوع کی کتاب میں بھی آگے ہم نے آ کے دیکھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی لٹریری کوئی دودھ کی ندیاں نہیں بہتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے وہاں پر کھانے پینے کے لیے یا بڑھنے کے لیے بکثرت ہر چیز ہوگی. خدا نے یہ وعدہ کیا تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے نتائج, میں بار بار آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, کتنے سنگین نکلے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور وہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ غیر قوموں کے علاقے میں جا رہے ہیں تاکہ وہ بھوک پیاس سے مر نہ جائیں. تو یہ وہاں پر جب جاتے ہیں تو یہ کتاب روت کی بیان کرتی ہے, تو وہاں پر جو نومی اپنے شوہر کے ساتھ گئی اور اس کے 2 بیٹے ہیں, اس کا شوہر مر جاتا ہے نومی کا, اور پھر اس کے 2 جو بیٹے ہیں ان کو موابی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں. یعنی اسرائیلی لوگ ہیں اور کن سے انہوں نے شادی کر لی ہے؟
موابی لوگوں سے، غیر قوموں سے شادی کر لی ہے، اور غیر قوموں سے جب شادی کی ہے تو پھر بائبل بیان کرتی ہے ایک وقت آیا کہ اس کے دونوں وہ بیٹے بھی مر گئے. اب وہ نومی یعنی ان کی ساس رہ گئی ہے اور دو کون سی رہ گئی؟ ان کی بہویں رہ گئی ہیں، جن میں سے ایک کون تھی؟ روت تھی، جس کے بارے میں آج ہم اس کلاس میں سیکھیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے اس کا کانٹیکسٹ ہسٹوریکل کیا ہے، ہسٹوریکل سیٹنگ کیا ہے اس ساری کتاب کی. یہ سارا بتایا اس لیے تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اس کتاب کے جو واقعے ہیں یہ کیا ہیں. اور یہ اسی دور کے اندر ہے جب کہ قضات کی کتاب یعنی قاضیوں کا دور چل رہا تھا، اسی کسی دور کے اندر یہ واقعہ ہوا. اس کی تاریخ سے حوالے سے کافی بحث مباحثہ پایا جاتا ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ قاضیوں کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو روت پھر کیا کرتی ہے کہ جب وہ مر جاتے ہیں تو نومی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دوبارہ اپنے ملک میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے، خدا اپنے لوگوں کی فکر کر رہا ہے. تو پھر وہ کیا کرتی ہے؟ دوبارہ سے چلی جاتی ہے، اپنے ملک کی طرف جانے کا منصوبہ بناتی ہے، اور اس کی جو دو بہویں ہیں ان کو وہ کہتی ہے کہ تم اپنے ملک میں ہی ٹھہری رہو. لیکن ان شارٹ جو روت ہوتی ہے وہ اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے زبردست ہیں. اگلی سلائیڈز میں آپ کو دکھاؤں گا. ابھی وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے جہاں تو جائے گی میں وہیں جاؤں گی، جو تیرے لوگ ہوں گے وہ میرے لوگ ہوں گے، اور جو تیرا خدا ہوگا وہ میرا خدا ہوگا. یہ بڑے پاورفل الفاظ ہیں. جو تیرا خدا ہوگا وہ میرا خدا ہوگا، اور جہاں پر تو مرے گی وہیں پر میں مروں گی. اور وہ یہ کہہ کر جو بڑی بہو ہوتی ہے وہ وہیں پر رہ جاتی ہے، اور جو روت ہوتی ہے وہ ساتھ نومی کے جاتی ہے، اور جو وعدہ کی سرزمین ہوتی ہے بیت لحم کے اسپیسیفکلی وہاں پر چلی جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی سٹوری ہے. اب ہم اس کتاب کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. یہ کتاب اس واقعے کو بیان کرتی ہے جو قضات کے دور میں پیش آیا. ایک طرف اسرائیلی خدا سے دور ہو کر غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے تھے. اس کے برعکس روت کی کہانی ایک موآبی عورت روت کی وفاداری اور خدا کی طرف اس کی رغبت یا آنے کو بیان کرتی ہے. یعنی یہ کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ قضات کے بارے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ اسرائیل کی تاریخ کا سیاہ ترین دور قرار دیا جاتا ہے. سیاہ ترین دور کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے وہ گناہ کیا جس سے خدا کو سخت نفرت ہے. گناہ سے تو سارے کو خدا کو نفرت ہے، لیکن یہ غیر معبودوں والی جو بات ہے یہ خدا کو بالکل قابل برداشت نہیں ہوتی. اس لیے اس کو اسرائیل کی تاریخ میں سیاہ ترین دور کافی آئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جس کو بڑا کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا یہ دور تھا وہ قضات کی کتاب کا تھا، کیونکہ یہ اسرائیل کے مسلسل فال کو، گراوٹ کو پیش کر رہی تھی. تو روت کی کتاب اس میں سے پھر ایک دور میں سے ایک ہمیں پازیٹیو سٹوری نظر آتی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ گو کہ ایک بڑی تعداد اسرائیلیوں کی گناہ میں گر رہی تھی، لیکن پھر بھی ایمان سے بھرے لوگ موجود تھے وہاں پر جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں. یہ پرانے عہد نامے کی ان دو کتابوں میں سے ایک ہے جو عورت کے نام سے منسوب ہے. دوسری کون سی کتاب ہے جو عورت کے نام سے ہے؟ ہاں جی، آستر اور جو روت ہے ان کے بارے میں نا، جو روت ہے اس نے یہ غیر قوم سے عورت تھی، موابی عورت تھی جس نے اسرائیلی مرد سے شادی کی تھی، اور جو آستر تھی وہ اسرائیلی عورت تھی جس نے جو کہ غیر قوم کے بادشاہ سے کیا کی تھی؟ شادی کی تھی. لیکن دونوں کے ذریعے سے ہی خدا نے اپنے لوگوں پر ہاتھ بڑھایا، ان کی مدد کی ہے. خدا نے جو آستر ہے اس کے ذریعے سے فزیکلی اپنے لوگوں کو ریوائیو کیا، بحال کیا، بچایا، ان کی مدد کی. اور روت کی ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ روت ہمیں یسوع مسیح کے نسب نامے میں نظر آتی ہے، اور ایک رہب بھی نظر آ رہی ہے، روت بھی نظر آ رہی ہے. دو غیر قوموں سے آئی ہوئی عورتیں جو کہ فیت میں شامل ہوئی تھیں. یہ اس بات کا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نشان ہے کہ نجات صرف یہودیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ خدا پوری دنیا کے لیے منصوبہ رکھتا ہے.
خدا پوری دنیا سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس مکاشفے کی جو تکمیل ہوتی ہوئی ہمیں نئے عہد نامہ میں نظر آتی ہے، جب اعمال کی کتاب میں نہ صرف یہودیوں بلکہ غیر قوموں کو بھی انجیل اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ دو عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کتاب کی کہانی ایک عورت کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ایمان سے بھری یہ غیر قوم عورت کیسے یسوع مسیح کے نسب نامہ میں شامل ہوئی۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر بھی بتا دیتا ہوں۔ سلمون اور راہب سے بوئز پیدا ہوا تھا، بوئز اور روت سے عبید پیدا ہوا، عبید سے یسی، اور یسی سے پھر کون پیدا ہوا تھا؟ داؤد بادشاہ۔ آخر میں یہ کتاب جہاں پر ختم ہوتی ہے یہ داؤد کے ذکر کرتی ہے۔ بیسیکلی یہ داؤد کے آنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی سیٹ کر رہی ہے یہ کتاب، کیونکہ اگلی جو کتابیں ہیں ان میں ہمیں مرد خدا داؤد بھی اسرائیل کا بادشاہ نظر آئے گا۔ ساؤل کے بعد ساؤل اور داؤد پہلے دو بادشاہ جو گزرے، اس لیے اس کو ساتھ ساتھ برائے مہربانی یاد رکھیں۔ ابھی ایک ایک کتابیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں، اگلی جو کلاس ہوگی اس میں نے 2 کتابیں پڑھانی ہیں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیموئل، پھر اس سے جو اگلی کلاس ہوگی اس میں بھی فرسٹ اینڈ سیکنڈ سلاطین، پھر اس سے جو اگلی کلاس ہوگی اس میں بھی 2 کتابیں، پہلا اور دوسرا تواریخ۔ تو ڈبل کتابیں آئیں گی اس سے پہلے، اور اس سمویل اور سلاطین اور تواریخ کی کتابیں ان میں تھوڑا سا مواد زیادہ ہے، بادشاہ بھی زیادہ ہیں، اس لیے ابھی تک برائے مہربانی آپ یاد اس کو کر لیں تاکہ وہ پھر آپ کے لیے فریش ہو، نہیں تو بہت زیادہ پھر آپ کے لیے سٹف ہو جائے گا، یاد رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں۔ اس کتاب کے مواد کی وجہ سے اسے دا بک آف گریس بھی کہتے ہیں یا دا بک آف ریڈیمشن بھی کہتے ہیں، یعنی فضل یا طرفداری کی کتاب یا چھٹکارے یا رہائی یا نجات کی کتاب بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ ایک مؤابی عورت کی کہانی ہے جو زندہ خدا کی طرف راغب ہونے اور غیر معبودوں کو چھوڑنے کی وجہ سے خدا کی طرفداری کو حاصل کرتی ہے اور ایمانداروں کی لڑی میں شامل ہوتی ہے، یعنی ان کے نسب نامے میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب مستقل ایمان کی کہانی ہے، ٹھیک ہے جی، پرسسٹنٹ فیتھ خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے، یعنی کبھی ایمان رکھ لیا کبھی نہ رکھا، ایسے گراف کبھی اوپر کبھی ڈاؤن، ایسے نہیں خدا چاہتا۔ خدا ہماری زندگی سے مستقل چاہتا ہے کہ ایمان ہمارا مستقل ہونا چاہیے، ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ خدا پرسسٹنٹ فیتھ کی کالنگ ہمیں دیتا ہے۔ منفی حالات کے باوجود ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جس نے امید نہ چھوڑی۔ یہ نجات اور بحالی کی کہانی ہے۔ یہ عزیز مرد بوئز کی کہانی ہے جو بحالی لا سکتا تھا اور لانے کے لیے تیار بھی تھا۔ اس کو ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ مصنف کی بات کریں، روت کی کتاب میں آپ کو کہیں پر اس کا مصنف نہیں ملے گا، جیسے موسیٰ کی کتابوں میں کئی جگہ پر انڈیکیشن مل جاتی تھی کہ موسیٰ نے ان کتابوں کو لکھا ہے، لیکن اس کتاب میں ہمیں باضابطہ ایسا کوئی چیز نہیں ملتی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ کسی شخص نے یا آتھر نے لکھی ہے یہودی روایات کے مطابق، لیکن یہ کتاب سمویل نبی نے لکھی ہے، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ یہ ان واقعات ہونے کے کافی ٹائم بعد لکھی گئی ہے۔ کیونکہ جو لکھ رہا ہے نا مصنف، وہ داؤد کا ذکر کرتا ہے اس کتاب کے اینڈ پہ، داؤد بادشاہ کا ذکر کرتا ہے۔ گو کہ ابھی تک ہم نے داؤد کے ذکر بھی نہیں پڑھا کہ وہ پیدا ہوا، آ گیا ہے، بادشاہ بن گیا ہے، لیکن وہ یہ واضح لکھتا ہے اور داؤد بادشاہ، یعنی داؤد کے بارے سے میں وہ واقف تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سیموئیل نے لکھی اور یہ اس وقت لکھی جب کہ داؤد کو مسا کیا گیا تھا بادشاہ ہونے کے لیے، اسی کے فوراً بعد جو اس کی تھوڑی مدت کے بعد لکھی گئی ہے۔ یہودی اور مسیحی روایات کے مطابق سیموئیل نبی نے اس کتاب کو لکھا۔ سیموئیل کون تھا؟ آخری قاضی بھی کہا جاتا ہے اور پہلا نبی بھی کہا جاتا ہے۔ سن تصنیف کے بارے میں اگر ہم دھیان کریں، پڑھیں، تو مفسرین کے مطابق یہ کتاب قضات کے دور میں یا سیموئیل کی کتاب کے آغاز کے واقعات کے دور میں لکھی گئی۔ اس پر بحث پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ ممکن یہ سیموئیل نبی کی کتاب جو ہے فرسٹ سیموئیل، اس میں جو واقعات درج ہیں اسی کے کسی آس پاس وقت میں لکھی گئی ہے، اور یہ 11 سال کی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ قضات کی کتاب کتنے سال کی تاریخ کو بیان کرتی ہے؟
قضات کی کتاب کتنے سالہ تاریخ کو بیان کرتی ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسرائیلی کتنے بار بار گناہ میں گرتے تھے. میں نے آپ کو سائیکل پڑھائی تھی, بار بار گناہ میں گرتے تھے, اور کتنے 100 سالوں تک وہ گرتے رہے, 400 سال تک. 400 سال تک کی وہ ہسٹری, تاریخ بیان کرتی ہے قضات کی کتاب. تو یہ روت کی کتاب صرف 11 سالوں پر یہ تاریخ کو بیان کرتی ہے, اونلی 11 ایئرس. کچھ علماء کے مطابق یہ 1150 قبل از مسیح میں لکھی گئی, بعض کے مطابق یہ کتاب 1030 سے 970 قبل از مسیح کے دوران کسی وقت میں لکھی گئی. ایمبیگوٹی ہے اس کی ڈیٹ کے حوالے سے. وجہ تحریر اور اس کا پیغام. اس کتاب کا مقصد اس حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ قضات کے 4 سالہ دور, تاریخی دور میں خدا پر ایمان رکھنا کیسے محفوظ رہا. کیونکہ 400 سال کی ہسٹری میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی بار بار گرتے ہوئے نظر آتے ہیں گناہوں میں. خدا سے بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریپیٹیشن لگی ہوئی ہے, سائیکل ہے, ایک طرح کے گناہ بار بار کر رہے ہیں, پھر خدا کے آگے روتے ہیں, خدا نکالتا ہے, بحال ہوتے ہیں, پھر گناہ کرتے ہیں, پھر خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہیں, خدا انہیں بحال کرتا ہے. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 5 دفعہ یہ سائیکل رپیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور خدا مختلف قاضیوں کو بھیج کر ان کے ذریعہ سے ان کو رہائی دلاتا اور آزاد کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہمیں ان کے فیلئر کے بارے میں نظر آتا ہے. تو یہ کتاب بیسیکلی اس کا وجہ تحریر یہ ہے کہ یہ بیان کرتی ہے کہ ایسے تاریخ دور میں بھی ایمان کیسے محفوظ رہا. کچھ ایمان سے بھرے لوگ بھی موجود تھے جن کی وجہ سے ایمان محفوظ رہا. قضات کی کتاب میں جو ایک ڈاؤن فال یہ بھی بتایا جاتا ہے اسرائیلیوں کا, وہ یہ بھی تھا کہ جو نئی نسل آئی تھی وہ خدا سے ناواقف تھی, وہ یہوہ خدا سے واقف نہیں تھی. اب نئی نسل اگر خدا سے واقف نہیں تھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو پچھلی نسل تھی انہوں نے ان کو یہوہ خدا کی طرف راغب نہیں کیا تھا, ان کے بارے میں بتایا نہیں تھا, یا خدا کی محبت ان کے دلوں میں پٹ نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. روت کی کہانی یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایمان محفوظ رہا. اس کتاب کو ایک اور مقصد داؤد کو بھی متعارف کروانا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ غیر قومیں بھی کس طرح خدا کے منصوبہ میں شامل ہیں. میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں. پیغام کے حوالے سے اس کتاب کا پیغام بڑا واضح ہے کہ خدا ایمان سے بھرے خاندانوں کو یا خاندان کو محفوظ رکھتا ہے, ان کی فکر کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے. اور ایک ایمان بھرے خاندان سے ہمیں نظر آتا ہے کہ داؤد بادشاہ آتا ہے, جس کی نسل سے, جس کے نسب نامے سے پھر آگے ہمیں یسوع مسیح نظر آتے ہیں. روت کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ, کہ جب لوگ خدا سے وفادار ہوتے ہیں تو خدا بھی ان سے وفاداری ظاہر کرتا ہے. یہ کتاب قضات کے برعکس یہ بیان کرتی ہے کہ نافرمانی کے باوجود چند لوگوں میں ایمان موجود تھا. یہ بیسیکلی کنٹراسٹ ہے قضات کی کتاب کے ساتھ, کہ ایک طرف ہمیں تاریک دور نظر آ رہا ہے, ایک طرف ہمیں روشن دور بھی نظر آ رہا ہے. دور تو نہیں لیکن روشن واقعہ نظر آ رہا ہے, جس میں نظر آتا ہے کہ خدا سے محبت کرنے والے لوگ بھی موجود تھے. یہ اس کتاب کی آؤٹ لائن ہے, اس کا خاکہ ہے. خاکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں. 6 اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں. مواب میں سکونت اختیار کرنا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ قحط پڑا تھا جس کی وجہ سے یہ ملک مواب کی طرف چلے گئے. پھر بیت لحم میں واپسی, نعومی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ واپس جائے گی اپنے علاقے میں. پھر روت بوئز نامی شخص کے کھیتوں میں ہمیں نظر آتی ہیں بالیں چنتے ہوئے. پھر روت کا چھڑانے والا رشتہ دار, یہ حوالے آگے لکھے ہوئے ہیں ان کے. بوئز پھر چھڑاتا ہے, اور عبید تک داؤد کا پھر ہمیں شاہی نسب نامہ آخر میں نظر آتا ہے. اچھا جی, یہ بڑا اہم ہے, تھوڑا سا شاید مشکل بھی لگے لیکن اس پر ہم تھوڑی غور کریں گے.
یہ جو ٹرم ہے کنز مین ریڈیمر، یہ روت کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بڑی استعمال کی جاتی ہے تھیولوجیکلی، یہ ٹرمنالوجی ہے کنز مین ریڈیمر۔ مجھے اس کے لیے نا اردو میں کوئی مناسب سا لفظ نہیں مل رہا تھا، میں نے کوشش بھی کی، لیکن سمجھنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ لفظ میرا پوری توقع ہے کہ یہ اس کی میننگز کو ظاہر کرے گا۔ قرابتی چھڑانے والا، ریڈیمر آپ کو پتہ ہے نجات دہندہ، چھڑانے والا، رہائی دینے والا، اور کنزمین ہوتا ہے قریبی رشتہ دار۔ تو قرابتی چھڑانے والا، میں نے اس کو ٹرمنالوجی کو اس طرح سے لکھا ہے۔ یہ بیسیکلی کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کانسیپٹ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ کون ہوتا تھا، یہ سمجھیں تاکہ یہ کتاب آپ کو سمجھ آئے۔ نہ سمجھ آئے تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ پرانے عہد نامہ کے دور میں زمین کی میراث پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے نسب نامے کا ہونا بہت ضروری ہوتا تھا۔ جینالوجی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تھی، اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا ہوتا تھا۔ اگر آپ کو میراث لینی ہے اپنی، اگر آپ کو اپنی زمین کی میراث لینی ہے تو آپ کے پاس نسب نامہ ہونا ضروری ہوتا تھا۔ یہ کانٹیکسٹ تھا پرانے عہد نامے کا۔ اس لیے خدا نے اسرائیل کو یہ قانون متعارف کروایا کہ کسی بھی طرح سے ان کی سرزمین ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہے اور کسی طرح سے بھی چھنے نہ۔ اس لیے خدا نے یہ قانون ہمیں نظر آتا ہے پرانے عہد نامے میں متعارف کرا دیا، کیونکہ خدا نے جو لینڈ انہیں دیا تھا، خدا چاہتا تھا کہ یہ انہی لوگوں کے پاس رہے۔ اب یہ جو قانون تھا، یہ جو کانسیپٹ تھا، یہ تین طرح سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نمبر ایک، اس کا تعلق زمین سے تھا، لینڈ سے تھا۔ اگر کوئی زمین بیچ دی جاتی، مثال کے طور پر اس میں ہمیں جو نومی ہیں اس کے جب وہ ریڈیمر کا ذکر ملتا ہے، چھڑانے والے کا ذکر ملتا ہے تیسرے اور چوتھے باب میں، تو وہاں پر ذکر ملتا ہے زمین کا چھڑانے کے حوالے سے، انڈیکیشن ہوتی ہے کہ شاید وہ زمین بیچ کی تھی، یعنی غربت کے حوالے سے اگر کوئی زمین بیچ کر چلا جاتا تھا تو جو قرابتی ہوتا تھا چھڑانے والا، اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کیا کرے، چھڑائے۔ یہ آپ کو حوالے لکھے ہوئے مل جائیں گے، احبار کی کتاب 25ویں باب میں آپ کو یہ واقعہ پورا مل جائے گا، یعنی قانون اس سے متعلق مل جائے گا۔ پھر مثال سمجھے کیا ہے، قرابتی شخص کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ اگر اس کے کسی رشتہ دار نے غربت کے باعث، غریبی کے باعث یا کسی مشکل کے باعث اپنا لینڈ بیچ دیا ہے تو وہ اسے قیمت ادا کر کے چھڑائے، جو صاحب حیثیت رشتہ دار ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے انہیں یہ زمین عہد کا نشان تھی، وعدے کا نشان تھی، اور خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ زمین یہ لوگ بیچ کر ان کے ہاتھ سے یہ زمین نکل جائے، کیونکہ یہ اس زمین سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ہوا خدا کے لوگ ہیں۔ اس لیے خدا نے ایک قانون متعارف کروایا تھا کہ اگر کوئی اس طرح سے بیچ دے تو جو قرابتی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، چھڑانے والا ہو، وہ آ کر اس زمین کو اس کی بہاف پر چھڑائے، تاکہ اسرائیلی خاندان کے اندر ہی وہ زمین رہے، وہ کسی غیر قوم یا کسی باہر کے خاندان میں زمین نہ جائے۔ یہ کانسیپٹ ہے۔ پھر زمین کے سے ہٹ کر انصاف کے حوالے سے بھی اس کانسیپٹ کا تعلق تھا۔ اگر کوئی قتل ہو جاتا تو جو قرابتی ہوتا تھا، یعنی قریبی رشتہ دار ہوتا تھا، اس کو یہ شرع تھی حاصل کہ وہ اس کا انصاف حاصل کرنے کے لیے اس شخص کا بدلہ لے سکتا تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ جو شخص قتل ہوا ہے اس کو انصاف مل گیا ہے۔ گنتی کی کتاب 35ویں باب میں آپ کو یہ ذکر مل جائے گا۔ پھر تیسرا تعلق اولاد کے حوالے سے ملتا ہے۔ اگر کوئی مرد بے اولاد مر جاتا تو قریبی رشتہ دار، اسپیشلی بھائی بڑا یا چھوٹا، اس کے لیے یہ شرع تھی کہ وہ اپنی بھابھی سے کیا کر لیتا، بیاہ کر لیتا، تاکہ اس سے اس کی اولاد پیدا ہوتی اور اس طرح اس کے بھائی کا نام زندہ رہتا اور ختم نہ ہوتا، مٹ نہ سکتا۔ استثناء 25واں باب آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو تین طریقے سے یہ قانون لاگو ہوتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ قرابتی کون ہوتا تھا، چھڑانے والا کون ہوتا تھا؟ ایک شخص۔ اب آپ کو وہ جوتی پہننے اور اتارنے والا بھی سمجھ آئے گا واقعہ، کیونکہ اب ہم اس کتاب کے اندر ہیں، سیاق و سباق آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ
اس چوتھے باب کے اندر وہ کیوں چھڑانے والا اپنی جوتی اتار دیتا ہے بوئز جب کہتا ہے کہ تو چھڑا لے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی جوتی اتار دیتا ہے, کہتا نہیں میں یہ نہیں کروں گا. تو پھر بوئز کیا کرتا ہے, چھڑاتا ہے اور روت سے کیا کر لیتا ہے, شادی کر لیتا ہے. میں اگلی سلائیڈ میں بتاتا ہوں. تو کرابتی چھڑانے والا سمجھ تو نہیں آئی ہوگا جی, سمجھ نہیں آیا؟ میں نے کہا ہے سمجھ تو نہیں آیا ہوگا, آپ نے کہا یس. آپ کو جگانے کے لیے تاکہ آپ, اب میں تھوڑا سا کانشیس ہو گیا ہوں کہ آپ پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اب انٹریکشن کے ساتھ ہم چلیں گے تاکہ آپ بھی جاگتے رہیں. میں تو جاگا ہی ہوں. تو کون ہوتا ہے کنزمین ریڈیمر یا کرابتی چھڑانے والا؟ کون ہوتا ہے؟ لفظ ہی بتا رہے ہیں, قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو اپنے رشتہ دار کو چھڑاتا ہے 3 اینگل سے. نمبر 1 زمین کے حوالے سے. مثال کے طور پہ میں نے زمین بیچ دی, میرے حالات بڑے تنگ تھے, روپیہ پیسہ استعمال کر لیا. پادری صاحب میرے قریبی رشتہ دار ہیں, یہ آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بی جی ایم دے کول زمین رہنی چاہیے, میں پیسے دے کے خرید لینا. کہ شعیب صاحب بھی بی جی ایم دا حصہ نے انہوں نے بیچ دیتی ہے, باہر کہیں پر کسی اور کے پاس زمین نہ جائے, تو کرابتی آ کر وہ زمین خرید لیتا تھا میرے بھی آپ پر, تاکہ باہر زمین نہ جائے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ دوسرے والے سے کون سی؟ انصاف. یعنی کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے, میرا رشتہ دار قتل ہو جاتا ہے, تو میرے پاس شرع ہے کہ میں جا کر اس کا بدلہ لے سکتا ہوں اور یہ ڈکلیئر کر سکتا ہوں کہ اس شخص نے انصاف پا لیا ہے جو مر چکا ہے. اور پھر تیسرا اولاد کے حوالے سے ہے. اگر ایک بھائی مر چکا ہے اور اس کی اولاد نہیں تھی, اس کا نام و نشان مٹ نہ جائے, اس لیے خدا نے کہا تھا کہ اس کے دوسرے بھائیوں میں سے کوئی کیا کر لے, شادی کر لے. اور اگر بھائی بھی موجود نہیں ہوتے تھے روت کے حوالے سے کیس میں, تو پھر جو قرابتی سے مراد قریبی رشتہ دار اور کوئی ہوتا تو پھر وہ کر لیتا تھا, جیسے بوئز قریبی رشتہ داروں میں نظر آتا. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی؟ گڈ. اچھا جی, قرابتی یا چھڑانے والے کی اہلیت, کوالیفیکیشن کیا ہوتی تھی اس کی؟ کون ہوتا تھا جو کہ چھڑا سکتا تھا؟ قرابتی چھڑانے والے میں 3 بنیادی خصوصیات ہوتی تھی. نمبر 1, وہ چھڑانے کا اختیار رکھتا ہو. کوئی اختیار ہی نہ ہوئے تو کوئی میں چھڑانا, ایسے نہیں. اس کے پاس اتھارٹی بھی ہونی چاہیے, یعنی وہ قریبی رشتہ دار ہو. فرسٹ کوالیفیکیشن. دوسری کوالیفیکیشن اس کی کیا ہو, وہ چھڑانے کی قدرت بھی رکھتا ہو, یعنی وہ دولت مند شخص ہو. بوئز کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مالدار شخص تھا, اثر و رسوخ والا شخص تھا. تو قریبی رشتہ دار ہو, پیسے اس کے پاس ہو نا کہ وہ زمین چھڑا سکتے, تو وہ چھڑا سکتا ہے؟ نہیں. قریبی بھی ہو اور اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہونا چاہیے, فائنینشلی بھی وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر وہ چھڑانے کے لیے تیار بھی ہو, وہ ولنگ ہو چھڑانے کے لیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ قریبی بھی ہو, اس کے پاس دولت بھی ہو, جیسے چھڑانے والے کا ذکر بھی ملتا ہے بوئز کے علاوہ, لیکن وہ راضی نہ ہو چھڑانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ رضاکار ہو, وہ ولنگ ہو کہ میں چھڑاؤں گا. 3 کوالیفیکیشنز ہمیں نظر آتی ہیں قرابتی کی چھڑانے والے کی. کون کون سی؟ ایک ایک کر کے بولیں. ہاں, قریبی رشتہ دار ہو, مالدار بھی ہو اور چھڑانے کے لیے تیار بھی ہو. اور یہ بڑی خوبصورت پکچر ہمیں یسوع مسیح کی نظر آئے گی آگے چل کے, جو ہم دیکھیں گے آخری سلائیڈ پر. بڑی زبردست یہ بک یسوع مسیح کو اور کلیسیا کو پیش کرتی ہے. یہ تینوں چیزیں آپ کو مسیح کے اندر بھی نظر آئیں گی, ہمارے چھڑانے والے, رہائی دینے والے. 2 تھیمز یا مضامین آپ کو پتہ ہے ہماری کتاب میں اہم موضوع پر غور کرتے ہیں. کیا ہے اس کتاب میں؟ 2 اہم موضوع ہیں, یہ ویسے میں بتا چکا ہوں. پہلا کون سا ہے؟ قرابتی یا رشتہ دار, ایسا مرد جو چھٹکارا یا رہائی دلوائے.
یہودیوں میں لیویریٹ سسٹم رائج تھا. انگلش نہیں بھی سمجھ آتی, کانسیپٹ یاد رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے کمنٹ کیا تھا زیادہ انگلش نہ استعمال کیا کریں. کچھ ایسی کانسیپٹس ہیں جنہیں تھیولوجی کے جنہیں انگلش میں ہی بتایا جائے تو سمجھ آتی ہے, اردو میں ان کے لیے کوئی مجھے ورڈ نہیں مل رہا. اس نظام کے مطابق اگر عورت کا شوہر مر جاتا اور وہ بے اولاد ہوتی تو اس کی شادی اس کے شوہر سے ہوتی تھی. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ جوتی کیوں اتاری گئی تھی. کیوں اتاری گئی تھی روت کی کتاب میں؟ کیونکہ بوئز ایک اور قریبی رشتہ دار کو کہہ رہا تھا کہ تو نومی کی جو زمین ہے اسے بھی چھڑا لے, ٹھیک ہے, اور روت کو بھی لے لے. تو اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا, اور پریکٹیکلی اس نے کیا کر دی تھی, جوتی اتار دی تھی اپنی. یعنی قدیم اسرائیل میں پھر وہاں ٹیکسٹ میں لکھا بھی ہے, یہ رواج تھا کہ جب کوئی اس سے کام نہیں بن پاتا تھا تو وہ جوتی اتار کر فزیکلی ظاہری طور پر یہ اعلان کر دیتا تھا کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو خدا نے موسیٰ اور یشوع سے بھی جوتی اتروائی تھی. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ خدا انہیں خاص مشن پر بھیج رہا تھا کہ اسرائیل کو لیڈ کریں. تو جوتی اتروانے کا مقصد پاکیزگی تو تھا ہی, لیکن خاص مقصد خدا کا یہ تھا کہ انہیں یہ ڈکلیئر کر سکے, یہ بیان کر سکے کہ تم نہیں چھڑا پاؤ گے, لیڈ تم ضرور کرو گے لیکن چھڑانے والا میں ہی ہوں گا. اس کے علاوہ کوئی لاجک نہیں بنتی جوتی اتروانے کی, کہ خدا بہت بار ظاہر ہوا ہے لوگوں پر پرانے عہد نامے میں, لیکن اور کسی کو نہیں کہا جوتی اتار دے, انہیں کو دو کو کہا ہے کیونکہ یہ دو خاص مشن کے لیے جا رہے تھے. اور چھڑانے والا اس بات کا نشانی تھی کہ موسیٰ یا یشوع نہیں ہے بلکہ یہوہ خدا ہے جو انہیں چھڑائے گا. تو یہ ہمیں ایک تھیم, اہم مضمون نظر آتا ہے. اور یہ قرابتی چھڑانے والا یہ ہمیں یسوع مسیح کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. پھر دوسری جو اس کتاب کے اندر ہمیں اہم مضمون یا موضوع نظر آتا ہے, تھیم نظر آتی ہے, وہ خدا کی پختہ محبت اور عہدی وفاداری نظر آتی ہے. خدا نے نومی کے لیے انتظام کیا, روت جو خدا کی طرف راغب ہو رہی تھی اس کے لیے انتظام کیا, اور ان کے لینڈ کو بھی خدا بحال کرتا ہوا, یعنی وہ چیزیں جو ان سے چھن گئی تھی خدا انہیں وہ واپس کرتا ہوا, لوٹاتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں محبت ہمیں خدا کی طرف سے بھی نظر آتی ہے, اور وفاداری ہمیں روت کی شخصیت سے بھی نظر آتی ہے. وہ اپنی ساس سے بڑی وفادار تھی. مفسرین لکھتے ہیں جب ان کی سٹوری کو جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً روت کے اندر جو ایمان پیدا ہوا یا کریکٹر پیدا ہوا تھا وہ اس کی ساس کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا, کیونکہ وہ خدا کی ماننے والی تھی اور اس نے اس خاندان سے ہی یہوہ خدا کو جانا تھا قریبی طور سے, اور اس لیے اس کا کردار بڑا اہم نظر آتا ہے. لیکن ہمیں بڑی وفادار نظر آتی ہے. اس میں بڑی زبردست لائف اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ساس اور بہو کے حوالے سے, وہ آپ خود ہی کر لیجئے گا, میں نہیں کرتا اس کو. مسیح کو روت کی کتاب میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اہم سوال. یسوع مسیح ہمارا قرابتی چھڑانے والا ہے, کنزمین ریڈیمر ہے. بوئز یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے. قرابتی چھڑانے والے کے لیے 3 کیا باتیں تھیں ہم نے پڑھی؟ ایک ایک کر کے بتائیں, ایسے مجھے نہیں پتہ چلے گا. جی سسٹر. قریبی رشتہ دار ہو. اب قریبی رشتہ دار یسوع مسیح نے جسم اختیار کیا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہماری طرح انسان بن سکے, ٹھیک ہے, کفارہ دینے کے لیے. دوسرے نمبر پر کیا تھا؟ دولت مند یا قابل ہونا چاہیے, ہے نا, اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے, کہ وہ قیمت ادا بھی کر سکے. تو یسوع مسیح اس قابل تھا پوری دنیا میں جو ہمارا فدیہ دے سکتا تھا, جو گناہ سے مبرہ تھا, جس کی شخصیت میں گناہ نہیں تھا, گناہ سے وہ پاک تھا. یہ بھی کنزمین ریڈیمر, قرابتی چھڑانے والے, رہائی دینے والے کے معیار پر ہمیں یسوع مسیح اترتا نظر آتا ہے. اور تیسرے نمبر پر
وہ چھڑانے کے لیے تیار بھی ہوں. اور ہمیں نظر آتا ہے ایک نہیں کافی واقعات ہمیں حوالہ جات نئے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتے ہیں جو یسوع مسیح کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں چھڑانے کے لیے بائی ول بھی راضی بھی تھا. یا ایک یسایہ 53 باب میں لکھا بھی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ جیسے بھیڑ بال کترنے والوں کے سامنے ہوتی ویسے ہی وہ کر رہا تھا, ولنگلی کراس کو سارے سیکریفائس کے عمل پر جو ہے وہ عمل درآمد کر رہا تھا. اچھا جی, لاسٹ تھنگ ہم پڑھیں گے اور وہ یہ ہے کہ روت کی کتاب کے مطابق نجات کے لیے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے, کیونکہ بوئز یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے اور روت غیر قوموں سے آئے ہوئے بلیورز کو پیش کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ یسوع مسیح کے نسب نامے میں شامل ہو گئی, خدا کے لوگوں کا حصہ بن گئی, اور بوئز کے ذریعہ سے کس طرح ڈیلیورنس, رہائی, چھٹکارا اس کے لینڈ کو بھی مل گیا اور اس کی بھی ریکگنیشن ہو گئی. تو 3 چیزیں یہاں پر لکھی ہیں. نمبر 1, اس نے فیصلہ کیا کہ زندہ خدا کے پیچھے جائے گی. کیا روت کے پہلے میں نے آغاز میں الفاظ بتائے تھے, کیا بتائے تھے؟ اس نے کیا کہا تھا نمی کو, تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. اب اس فیصلے میں 5 مزید باتیں ہیں, یعنی مکمل اطاعت اور فرما برداری ہمیں اس کی زندگی سے نظر آتی ہے. تو بطور کلیسیا ہوتے ہوئے خدا ہماری زندگی سے یہ چاہتا ہے کہ آدھی فرما برداری نہیں بلکہ مکمل فرما برداری ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اسرائیلیوں نے جب ملک کنعان میں داخل ہوئے تو پوری فرما برداری کی تھی کہ آدھی کی تھی؟ بولو بھائی, ابھی بھی نہیں آپ کو پتہ چل رہا کہ سارے خاموش آدھی کی پوری آدھی کی تھی نا انہوں نے. میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں پچھلی 2 کلاسز سے کہ انہوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا, مارا نہیں تھا غیر قوموں کو. تو خدا آدھی فرما برداری نہیں چاہتا, خدا ہم سے پوری مکمل فرما برداری چاہتا ہے. پھر روت نے اپنی پرانی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا, اپنے ملک کو, اپنے دیوتاؤں کو, اپنے خاندان کو خدا حافظ کر کے خیر آباد کہہ کے وہ خدا اور اس کے لوگوں میں شامل ہوگی. آج بہت سے لوگوں کا یہ پرابلم ہے, چرچ کا حصہ بن جاتے ہیں ظاہری طور پر, پرانی زندگی کو خیر آباد نہیں کہتے. ضروری ہے, یہ کتاب ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اپنی پرانی زندگی, گناہ آلودہ زندگیوں کا خیر آباد کہیں اور حقیقی طور پر اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کو قبول کریں. خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت, پہلی بات ہے ان کو چھوڑ کے وہ کہاں گئی, ان کے ساتھ جا ملی اسرائیلیوں کے درمیان. پھر نئی طرز زندگی کو اپنانا. مجھے نا ایک بات, ایک آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں کہ روت چھوڑ کے کہاں چلی گئی, اسرائیلیوں میں آ گئی یعنی اور خدا کے قریب آ گئی. میری نا آج کسی بہن سے بات ہو رہی تھی صبح, تو وہ مجھے کافی زیادہ انسسٹ کر رہی ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ آپ ہماری فیملی کو باہر بھجوا دیں. میں نے ان سے کافی ایکسکیوز کیا ہے, میں کیسے باہر بھجوا دوں, یا چلیں میرے کانٹیکٹس بھی ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ ان سے بات کر لیں اگر آپ. تو وہ مجھے نا ایک دلیل دے رہی تھی جس میں مجھے جو ہے حیرانگی بھی ہو رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی. وہ کیا کہہ رہی تھی, دیکھیں ہو سکتا ہے میں یورپ جانا چاہتی ہوں, انگریزوں کے ملک میں جانا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے مذہب کو اور اچھے طریقے سے جان سکوں. میں کہا اچھے طریقے سے جس نے جاننا ہے وہ یہاں اور اچھے طریقے سے جان سکتا ہے. وہاں پر کیا, وہاں پر کوئی دماغ میں گھول کے آپ کو مشین سے ڈال دیتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب کو سمجھ لیں. وہاں پر اور مشکلات ہیں, آپ کو چیلنجز باہر کے نہیں پتہ کیا ہیں. ویسٹرن کنٹریز کے چیلنجز اور بہت زیادہ ہیں. جس نے خدا میں بڑھنا ہے, خدا کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے, خدا کو جانا, وہ پاکستان میں بھی رہ کے کر لیتا ہے سب کچھ. پھر 5ویں بات, وہ موت تک وفاداری کا
اس کا غیر مشروط وعدہ، کوئی انکنڈیشنل اس نے وعدہ کیا تھا کہ تو جہاں پر مرے گی، نومی سے کیا کہا تھا کہ میں بھی وہیں مروں گی، موت تک وفادار، جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج تجھے. یعنی یہ چیزیں خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے. پھر اس نے رہائی دینے والے کی کھیتی میں کام کرنے کا انتخاب کیا. بوئز کی کھیتی میں انتخاب کیا تھا نا کام کرنے کا. مجھے بتائیں بطور کلیسیا آپ خدا کی کھیتی، اپنے نجات دہندہ کی کھیتی میں کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ خدمت منادی کو پیش کرتا ہے، خدا کی کھیتی میں کام کریں اور بےلوث کام کریں، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو نجات آپ کو ملی ہے اس کو بوجھ رکھیں کہ وہ آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتا سکیں. تیسری اور آخری چیز، ٹائپنگ مسٹیک شاید ہے یہاں پر، اس نے رہائی دینے والے پر بھروسہ کیا، انحصار کیا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ڈارک ٹائمز میں بھی، مشکل ترین وقتوں میں بھی خدا پر بھروسہ رکھیں، اسے اپنا محکم چٹان کلا مانیں، تاکہ ایک مکمل فرما برداری کا عمل ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو سکے. ٹھیک ہے جی، کوئی کویسچن؟ آج کی کلاس روت کی کتاب یہاں تک ختم ہوتی ہے. کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیزیں سمجھ نہ آئی ہوں تو آپ وقت ہے کہ ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ اگلی کلاس اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اہم ہے، اس میں مواد زیادہ، اس میں نبیوں کا، پھر آگے بادشاہوں کا، تھوڑی سی کمپلیکس چیزیں ہونے والی ہیں. کوشش کروں گا آسان کروں جتنا میں کر سکا، لیکن جو ضروری ہیں وہ تو ہم نے ایڈ کرنی ہے. تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ بتائیں. جی 2 سوال آئے ہیں، پوچھیں. جی گڈ ایوننگ سر. جی گڈ ایوننگ. سر آپ نے ذکر کیا کہ بزرگ سیمول پہلے نبی تھے، یعنی وہ تاریخ میں پہلے نبی تھے، اسرائیل کی تاریخ میں کہ ویسے ہی پہلے نبی تھے؟ اسرائیلی جو نبیوں کا نظام شروع ہونے لگا ہے اس میں سے وہ پہلے نبی تھے اسرائیلی. یعنی اس سے پہلے نبی آ چکے تھے؟ جی یعنی ان سے پہلے بھی نبی تھے؟ ان سے پہلے نبی. پھر وہ بات آ جاتی ہے جو ہم نے گنتی کی کتاب میں دیکھا تھا، وہ کون تھا؟ اپنا گنتی کی کتاب میں ہم نے دیکھا تھا کون سا نبی تھا؟ جی اس دن بات بھی ہوئی تھی کلاس میں، میرے ذہن سے نام سلپ ہو گیا کہ وہ کون تھا. گدی والا بلام کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن وہ غیر اسرائیلی نبی تھا، اسرائیلی نبی نہیں تھا. اور قضات کی کتاب، ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، قضات کی کتاب جو بیان کرتی ہے، میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، وہ اکٹھی کوئی حکومت نہیں تھی قبیلوں کے درمیان، الگ الگ سے اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے. تو جو سمویل کی کتاب سے جو پہلا نبی آیا ہے، یہ اجتماعی طور پر اسرائیل کی جماعت اکٹھی ہو کر جو حکومت ہونے لگی ہے، اس میں پہلا نبی جو بیان کیا جاتا ہے وہ کون تھا؟ سیموئیل نبی تھا. اب ہم مذہبی دور سے نکل کر آہستہ آہستہ بادشاہی دور میں شامل ہونے لگے، اور پھر نبی جو ہے وہ 2 لوگوں کو بادشاہ جو ہے وہ انوائنٹ کرتا ہے، جس میں ہمیں نظر آتے ہیں ساؤل پہلا اور پھر داؤد. اس لحاظ سے اس کو پہلا نبی کہا جاتا ہے. اسرائیل کی تاریخ کا آپ کہہ لیں زیادہ آسانی سمجھنے کے لیے. جی بھائی. ماسٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ اگر کوئی مرد بے اولاد مر جائے تو اس کا جو قرابتی یعنی اس کا بھائی تھا اپنی بھابھی سے شادی کرتا تھا تاکہ اپنے بھائی کے لیے اولاد پیدا کر سکے اور اس کا نام زندہ رہے. تو میں یہ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں، مائک پاس کریں، سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اولاد پیدا ہوتی تھی اپنے بھائی کے لیے اولاد پیدا کرتا تھا، تو جو اولاد ہوتی تھی جیسے سن ڈاکومنٹس میں لکھنا ہوتا تھا سن آف یا ڈاٹر آف، تو وہ اپنے جو محروم ہوتا تھا، جو اس کا بھائی بے اولاد مر جاتا تھا تو اس کا نام لکھا جاتا تھا. اچھا سوال ہے، لیکن اس کے بارے میں واضح طور پر تو بائبل میں نہیں لکھا گیا کہ قانون کیا تھا، لکھا جاتا تھا یا نہیں لکھا جاتا تھا. لیکن یہ ضرور درج ہے کہ وہ جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ بھائی کے نام سے ہی منسوب کی جاتی تھی، اور وجہ بھی یہی تھی، خدا نے کہا تھا کہ قرابتی کیوں شادی کرے، تاکہ اس شخص کا جو مر گیا ہے اس کا نام ختم نہ ہو، اس کا نام آگے نہیں.
تو واضح طور پر کوئی مجھے قانون تو نہیں نظر آتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈیکیشن ضرور ملتی ہے کہ وہ اولاد اس کے بھائی کے نام سے کیا کی جاتی تھی، جانی جاتی تھی، اور جاننے سے مراد یہ ہے کہ اس کا نام زندہ رہتا تھا. اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی سمویل کی کتاب کے ساتھ. گاڈ بلیس یو.